अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वार इनसाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे मीडिया इंडस्ट्री पे। मीडिया इंडस्ट्री पाकिस्तान की वो ब्राइट स्पॉट है जिसने पिछले 10 साल में ऐसी ग्रोथ की है जिसकी मिसाल इस वक्त पूरी दुनिया में नहीं मिलती। इन स्पाइट ऑफ ऑल द नेगेटिव थिंग्स, आप ये देखें कि 2001 में पाकिस्तान में से PTV होता था और आज 100 के करीब चैनल्स हैं, मज़ीद खुल रहे हैं, बे इंतहा प्रोडक्शन हाउसेस खुले हैं, स्टूडियोज़ खुल रहे हैं। 1,50,000 लोगों को डायरेक्ट जॉब इस इंडस्ट्री से मिल रही है और कहते हैं कि 60 लाख लोगों को इनडायरेक्टली इससे बेनिफिट हो रहा है। इसका जो रेवेन्यू बजट इस वक्त 20 बिलियन पे पहुंच चुका है, विच इज़ सब्सटैंशियल फॉर पाकिस्तान। इस 20 बिलियन में कहते हैं कि 60% जो एडवर्टीज़मेंट आ रही है वो आ रही है टेलीकॉम इंडस्ट्री से। टेलीकॉम इंडस्ट्री भी एक अलग बूम की स्टोरी है पाकिस्तान की। कुछ सालों पहले तक सिर्फ PTCL होता था, आज आप देखते हैं वारिस, जोंग, मोबाइल लिंक, जो कि इस तमाम मीडिया इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, खड़ा रखा हुआ है। आप ये सोचें कि इस मुल्क में पोटेंशियल कितना है, जहाँ दो जगह से गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल्स ख़त्म किए और ये मुल्क जो है ना आप पहचाना नहीं जाता इन दो इश्यूज़ पे। इसी तरह के 20 और इंजन्स हैं जो मैंने और मेरे और साथियों ने, इकोनॉमिस्टों ने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि इस मुल्क में मज़ीद डीरेगुलेशन करके खोला जा सकता है और ये मुल्क बहुत तेज़ी से तरक्की कर सकता है। मीडिया इंडस्ट्री पे बात करने के लिए मैंने आज दो लोगों को दावत दी है। ये पहले उनका तारुफ कराता हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हैं नहायत ही मकबूल एक्ट्रेस भी हैं और साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं, गुल राना। गुल राना लंदन से आई यहाँ और पहले एक्टिंग में रही, फिर वार्डरोब डिज़ाइनिंग में गई और माशाल्लाह अब शी इज़ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ ए लार्ज प्रोडक्शन हाउस कॉल्ड रूट्स। राना, वेलकम टू माय शो, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं अनदर यंग एंटरप्रेन्योर अबरार आलम खान साहब, जो कि बाहर थे और उन्होंने भी इस बूम को देखते हुए राइटली एट द राइट टाइम ही केम टू पाकिस्तान एंड इंट्रोड्यूस वेरी न्यू कॉन्सेप्ट्स इन पाकिस्तान। मिसाल के तौर पे ही इज़ एन एक्सपर्ट इन अंडर सी फोटोग्राफी और इन्होंने एडवेंचर शो सबसे पहला अल्टीमेट चैलेंज प्रेजेंट किया ARY पे, जो कि बहुत मकबूल हुआ। और आजकल इनका एक शो दिलकश पाकिस्तान बड़े शौक़ से देखा जा रहा है CNBC पे। अबरार, वेलकम टू माय शो। मैंने जैसे थोड़ी सी पॉजिटिव पॉइंट्स आपको देने की कोशिश की कि कौम को इसकी बड़ी ज़रूरत है इस वक्त। सही। विद ऑल द नेगेटिविटी वी सी के एटलीस्ट दिस टू प्लेसेस, जिसके बारे में मुझे याद है 90s में हम लोग, मैं एज ए बैंकर मैंने नवाज शरीफ को भेजे थे प्रपोजल्स 8-10 इस तरह की इंडस्ट्रीज़ खोलने की। और उसमें बड़ा थैंक का लेटर आता था लेकिन करते नहीं थे। लेकिन देखिए मुशर्रफ साहब ने थोड़ी सी इनिशिएटिव ली और ये दो इंडस्ट्री जो हम बिल्कुल क्लियर कट है, हर कॉमन मैन जानता है सही कि ना वो डीरेगुलेट होता, ना आज मोबाइल लिंक और जोंग होते, ना वो इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे थे, ना ये 100 चैनल्स होते। सही। लेकिन ये जो 20 बिलियन का रेवेन्यू का केक है, कहते हैं इट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग टू मेनी पीपल एंड देयर इज़ रियली नो स्कोप फॉर दिस नंबर ऑफ चैनल्स एंड दिस नंबर ऑफ प्रोडक्शन हाउसेस। आप भी प्रोडक्शन हाउस चला रही हैं, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? डू यू थिंक देयर इज स्टिल स्पेस फॉर मोर और सैचुरेशन पॉइंट हैज़ बीन रीच्ड इन दिस इंडस्ट्री? देखिए, जैसे तारिक साहब आपने ये बात की कि हमें प्लस पॉइंट्स की बात भी करनी चाहिए, ठीक है। नेगेटिव तो हम देखते ही देखते हैं, लेकिन जहाँ तक आपके प्लस पॉइंट की बात है वो ये है कि वाकई रूम तो है, जिसकी मिसाल मैं बैठी हुई हूँ कि मैं एज ए वार्डरोब डिज़ाइनर आई, फैशन डिज़ाइनिंग से शुरू किया मैंने, और कहाँ वार्डरोब डिज़ाइनिंग और कहाँ ओवरऑल प्रोडक्शन, ठीक है। तो देयर इज़ अ रूम। मसला क्या है कि 1000 में से एक को चांस मिल जाए, ठीक है। जब कोई चीज़ इंडस्ट्री बनती है तो मैं समझती हूँ कि आपको नए नए लोगों को जो है वो आगे लाने के लिए, जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं उनको चाहिए कि बग़ैर डरे, बग़ैर इस चीज़ से डरे, अपनी कुर्सी से डरे बग़ैर, दूसरों को भी जगह दें, दूसरों को आने का मौका दें, नए लोगों को वेलकम करें, जो नया टैलेंट है उसको वेलकम करें। तो हमारे ये बड़ा एक, जो आप समझ लीजिए इसको माइनस पॉइंट में कह लीजिए, जैसे भी कह लीजिए, देयर इज़ अ रूम। लेकिन उसमें यह है कि फिर वही बात है, मैं भी अभी प्रोग्राम से पहले हम बात कर रहे थे कि एवरीबडी इज़ लिविंग इंडिविजुअली। इंडिविजुअली तो सब फ्लरिश कर रहे हैं। आप ये देखिए, इंडिविजुअली तो आप देखिए सब इतने ढेर सारे चैनल हैं, आखिर चल ही रहे हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब उनको एड्स मिल रहे हैं, इट मीन्स कि
کام تو چل رہا ہے, کوئی یہ کہتا ہے کام نہیں چل رہا, تو ایسا نہیں ہے. لیکن انڈیویجولی سب, اب سخت بات ہو جائے گی, لیکن اب سب کی جیبیں بہت اچھے سے جو ہے وہ بھری جا رہی ہیں انڈیویجولی. لیکن وہ ہمیں انڈسٹری بننے میں, اب اس کو تھوڑا سا مثال دے سکتے ہیں, ہماری فلم انڈسٹری بھی اسی ملک کی ہے, تو اب اس کے ساتھ انڈسٹری لگاتے ہوئے, اپنا ملک ہے, ہمیں پیار ہے, اسی لیے ہمیں درد ہوتا ہے, ہمیں غصہ آتا ہے, آپ پریشان نہ ہوئیے گا کہ اس کے ساتھ انڈسٹری لگاتے ہوئے اب دکھ ہوتا ہے. اب فلم انڈسٹری سوچئے, ٹھیک ہے, کسی زمانے میں ایک وقت یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اب ایک ہی دو ہی بڑی انڈسٹریز ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ اس کے پیرالل تھی بالکل, بلکہ ہماری فلمیں زیادہ اچھی ہوتی تھیں کیونکہ میڈیا ہے, فلم بھی میڈیا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ یہاں سے یہاں چلے گئے اور ہم یہاں بھی نہیں کھڑے رہے, نیچے آ گئے؟ اس لیے کہ وہاں بھی یہی تھا کہ انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہونے دیتے. سب سے افسوسناک بات یہ ہے, یہ ہرگز نہیں ہے کہ اب یہ دیکھیے اتنی بڑی میز ہے, ٹھیک ہے, آپ اگر اس سے آگے آپ کو بیریئر لگا دیا جائے گا تو آپ اتنی بڑی میز کا کیا کریں گے؟ صحیح ہے. آپ آئے باہر سے, آپ نے ظاہر ہے آپ باہر سے آئے تھے, آپ کو اتنا, آپ کی فیملی میں بھی کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا, یو واز لائک یو وینٹ اگینسٹ دی وشز آف یور پیرنٹس آلسو ٹو ڈو دس. تو واٹ واز یور ایکسپیرینس, تھوڑا سا بتائیں, آپ کتنے سال سے کر رہے ہیں یہ کام؟ مجھے تو 10 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں اس میں. اس سے پہلے میں ایڈورٹائزنگ انڈسٹری سے ایسوسیٹڈ رہا, اور چونکہ سم ہاؤ اٹس ریلیٹڈ, تو ایڈورٹائزنگ سے تھوڑا سا ڈائیورسیفائی کر کے میڈیا فل ٹائم ایک پروڈکشن ہاؤس میں چلے جانا کوئی اتنا حیرت انگیز نہیں تھا. اگینسٹ دا وشز آف مائی فیملی جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ دیٹ از ٹرو, بیکاز وین یو لیو یور جاب اینڈ سرچ فار سم تھنگ which is abstract, and وہ یہ کہتے تھے کہ you only chasing shadows, اور ہوگا کچھ نہیں. تو لیکن fortunately جس وقت میں نے یہ سٹیپ لیا تھا اس وقت میڈیا میں اتنا اچھا بوم آیا تھا کہ سب کو اپرچونٹی ملی. اور یہ جیسے رانا نے بھی کہا کہ لوگوں کے اندر انڈیویجول کیپیسٹی ہے, ٹیلنٹ ہے, پوٹینشیل ہے, جب موقع ملتا ہے تو وہ اس کو ایکسپلائٹ کر لیتے ہیں. تو جس وقت یہ میڈیا بوم آیا اس وقت میرے پاس جو ایڈیشنل اسکلز تھیں, جیسے آپ نے کہا انڈر واٹر فلمنگ ہے اور دوسرے ایڈونچرس, جس کا میں اسکلڈ تھا اپنی ہابی کے طور پہ, تو میں نے اس ہابی کو بینک کیا اینڈ آئی کنورٹیڈ اٹ انٹو مائی پروفیشن, تاکہ میں اپنی ہابی بھی کرتا رہوں اور میرے ساتھ جو ہے اس کی میں آئی میک اے لیونگ آؤٹ آف اٹ, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ موقع ملا اس وقت, اور I started doing shows, I started doing travel shows, adventure shows. مگر جس وقت آپ, جیسے آپ نے خود کہا کہ سیچوریشن پوائنٹ کیا اتنا آ چکا ہے, تو میں کہتا ہوں سیچوریشن پوائنٹ آ چکا ہے, اینڈ آئی ڈونٹ نو وٹ از دی اینڈ آف اٹ. ہو سکتا ہے اس سے آگے بھی مزید سیچوریشن ہو, مگر ایز پاکستانی, ایز پیٹریٹ, وی ول ہوپ کہ ایسا نہ ہو, تھنگس چینج اینڈ تھنگس گو ٹورڈس بیٹرمنٹ. مگر ابھی اس وقت جو ہے کوئی بہت زیادہ انکریجنگ سچویشن ہے نہیں. لیکن میں پروگرام کرتا ہوں, اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوٹینشیل انویسٹرز کو تو اویئر کیا جائے کہ کہاں اپرچونٹی ہے. میں ایک اسپیسیفک پوائنٹ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ود ان دس انڈسٹری واٹ از دا سچویشن ود اسٹوڈیوز؟ ڈو یو سی نیڈ فار مور اسٹوڈیوز ان پاکستان, کراچی اینڈ ایز ویل؟ بالکل, اسٹوڈیوز تو آپ کو اتنے چاہیے کہ ابھی میں حیران ہوں کہ انڈسٹری دو سائڈ پہ بہت زیادہ گرو کی ہے. ایک تو یہ میڈیا انڈسٹری, ایک جو چینلز جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے گرو کیا. دوسری سائڈ پہ جو کمرشل سائڈ ہے, اس کا کمرشل فلم پروڈکشن ہے, اس نے بہت زیادہ گرو کیا. آف کورس دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں, اور لیکن کمرشل جو ہے وہ دیٹ کین فیڈ دا اسٹوڈیو پارٹ, مگر اسٹوڈیو جو ہے وہ لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ کر کے آگے آ کے ہمت کا مظاہرہ نہیں کیا. اب آپ جیسے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے, ہمیں بھی اس اسٹوڈیو کی, اس وینیو کی ضرورت ہے, مگر چونکہ آپ کے پاس یہ موجود ہے فیسلٹی, یہ چینل کے پاس, تو آپ اس کو اویل کر رہے ہیں. بہت سے ایسے چینلز ہیں جن کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے. دے نیڈ ٹو ہائر فلورس اینڈ دے نیڈ ٹو ہائر فلورس بیک ٹو بیک 24 hours. اچھا جی, تو ایسے میں نے بنگلوز دیکھے ہیں جن بنگلوں کا کرایہ لاکھ روپے کے اندر ہے, مگر وہ روزانہ 30,000 روپے میں فلور جا رہا ان کا. 30,000 جی, 1 لاکھ روپیہ وہ کرایہ دے رہے ہیں بنگلے کا مہینے کا,
اور 30,000 روپے وہ روزانہ فلور کو رینٹ کر رہے ہیں. What would be the average occupancy جیسے ہم ہوٹل کے ٹرم میں دیکھیں میں نے جس کی میں ایگزامپل دے رہا ہوں میں نے تو 100% آکوپینسی دیکھی یعنی پورے مہینے. جی جی جی. That is a lot of money. اب میں آپ ابرار صاحب ابھی جو آپ نے کمرشلز کے لحاظ سے بات کی ٹی وی سیریز جن کو ہم کہتے ہیں میڈیا کی زبان میں آپ کو یہ ایک ڈرا بیک بتاتی چلوں کہ جتنے کمرشلز ہمارے ہاں جتنی انڈسٹری گرو کی ہے اگر وہ سارے کمرشلز ہمارے اپنے ملک میں بننے لگے نا ایگزیکٹلی میں آپ کی 100% اتفاق کرتا ہوں. اچھا یہ باہر سے بنتا ہے یہ خواہ مخواہ میں جو ہے نا ہمارے چند ڈائریکٹرز ہیں I don't want to name them ٹھیک ہے everybody knows 4-5 ڈائریکٹرز ہیں جو سارا کام ہمارا اٹھا کے جو ہے انڈیا لے وہ جاتے ہیں. انڈیا ملیشیا بینکاک ایگزیکٹلی اپنے تفریح کے لیے. اچھا ہاں کچھ آپ اسی بہانے گھوم لیا انہوں نے. اتنا افسوس کا مقام ہے اگر صرف ہمارے کمرشل ہماری جو کمرشل انڈسٹری ہے وہ جو ڈائریکٹرز ہیں بڑے جو 5-6 مگرمچھ ہیں وہ اگر یہاں پر کمرشلز بنانے لگیں یہاں میں نے خود ایک تو ہے نا کہ میں نے خود وہ کمرشلز بنائے ہیں کہ جن کو بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے بینکاک میں جا کے بنایا ہے یا آپ نے ملیشیا میں جا کے بنایا ہے. ہمارے یہاں ہر فیسلٹی ہے لیکن بس وہ کیا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ اب تو کیا کہہ سکتے ہیں حالانکہ وہ انڈسٹری ایک ایسی ہے کہ اگر وہ صرف یہاں کام کرنا شروع کر دے تو میرا خیال ہے پورا کراچی تو بزی ہو جائے آدھا پاکستان ہمارا اس بزنس میں بزی ہو جائے. آپ وہاں پر بزنس اٹھا کر لے گئے یہاں کے جتنے لوگ اپنی ایڈٹ مشینز لگا کے بیٹھے ہیں ان کو محروم کیا آپ نے جو پوسٹ پروڈکشن کی فیسلٹیز کھول کے بیٹھے ہیں ان کو محروم کیا آپ نے کیمرہ مین کو محروم کیا آپ نے ماڈلز کو محروم کر دیا. آپ نے جب اس کے اندر جب آپ نے اس کے پائے کے سائز کو چھوٹا کر دیا تو آف کورس پیپل آر گونا گو لک فار سم تھنگ ایلس. یہ سب سے بڑا دیکھیے ہم بالکل ہمیں پلس پوائنٹ کی یہ پلس پوائنٹ ہے طارق صاحب اس کو ٹیک اٹ ایز اے پلس پوائنٹ کہ اگر یہ چیزیں پتہ نہیں چلیں گی تو یہ تو اور نیگیٹو ہوتی چلی جائیں گی. ہاں مطلب یہ اچھا یہ جو ہم بڑے بڑے اشتہارات آج کل دیکھ رہے ہیں آپ کا کہنا ہے کہ سارے باہر بنتے نہیں بہت سارے 99%. ایک اشتہار جو مجھے بڑا پسند ہے اس کے بارے میں خاص طور سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کس نے بنایا کیسے بنایا. ترنگ ایک دودھ نکلا وہ انٹرنیشنل اسٹوڈیو میں حیرت ہے آپ کو پسند ہے وہ مجھے پتہ نہیں میرے اندر وہ گوار نہیں وہ لوکل ہی بنا ہوا ہے کلر مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. اس کی جو میں کوالٹی مجھے ایز اے لیمن جو نظر آتی ہے نہیں اچھی لائٹنگ ہوئی ہے لائٹنگ اور اس کی دودھ کا اشتہار ہے اس کو دیکھ کے مجھے بڑی دودھ والے کا خیال آتا ہے کسی زمانے میں اس کے کپڑے پہنائے گئے اور دیکھیں نا اگر وہ معمولی اکوپمنٹ سے لیا جائے تو نہیں بالکل ٹھیک ہے جیسے آج کل ایک وہ چل رہا ہے مزہ بامی ہاں وہ بھی دیکھیں کلفی کا ٹھیک ہے تو دیکھیں کلفی والا دودھ والا تو یہ اچھی بات ہے یہ کوئی اس میں یہ سب یہیں بنتے ہیں یہ یہاں بنا یہیں بنتے ہیں لیکن کچھ کمرشلز ایون بعض اوقات اتنے دیسی کمرشل بہت ہی دیسی اسٹائل کے کمرشل وہ انڈیا میں جا کے ملیشیا میں جا کے بنا رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی تک نہیں ہے. یعنی وہاں پر ملیشیا میں بھی جا کے ان کو ایسی لوکیشن ڈھونڈنی ہوتی ہے جو نیوٹرل لگے ملیشیا نہ لگے. کچھ بھی نہیں اگر آپ کو پیٹرونا ٹاور چاہیے اور وہاں جا کے شوٹ کر رہے ہیں اٹ میک سینس. لیکن اب تو پیٹرونا ٹاورز بھی اگر آپ کو چاہیے جیسے ہمیں ایک میں شپ چاہیے تھا آپ کروما پہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کروما پہ کام ہوتا ہے تو آپ پیچھے جو مرضی چلا دیں جو مرضی اسکرین پہ چلا لیکن بزنس تو آپ اٹھا کے لے گئے نا اپنے ملک سے تو ہمیں خود ہی خیال نہیں ہے اپنے لوگوں کا. اچھا آپ سے خاص طور سے یہ جو ہمارے پی ٹی وی کے جو ڈرامے ہوتے تھے اس کا ایک نام تھا پوری دنیا میں ہم لوگ کہیں بھی دنیا میں رہے میں نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے گھر کے اوپر ڈش اسپیشلی فار پی ٹی وی نہ لگا ہوا نو میٹر ویئر آئی لیوڈ ان دا ورلڈ. اور پی ٹی وی کا ڈرامہ مجھے دیکھنا ہوتا تھا انڈینس دیکھتے تھے اتنی زیادہ عزت تھی ہماری. اب کہتے ہیں کہ وہ بات نہیں رہی آپ تو خود ڈرامہ پروڈیوس کرتی رہی ہیں پروڈکشن میں انوالو ہیں. what do you say کہ واز پی ٹی ویز ڈرامہ سو گڈ کہ اب جو ہم لوگ ٹی ویز پہ دیکھ رہے ہیں مہروز کریم ہمارے جاننے والا اس نے جو آشتی بنائی یا ابھی جو اس کا چل رہا ہے آخری سانس پتہ نہیں کیا پہلی بارش مجھے تو اس کی کوالٹی بہت اچھی لگتی ہے کسی بھی پی ٹی وی ڈرامہ سے کم نہیں لگتی. واٹس یور کمنٹ آن دیٹ؟ وہ بات آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں لیکن آپ نے خود ہی اپنے جملے کے ساتھ تھی کا تھا کر لفظ استعمال کر لیا کہ کبھی ہوتا تھا. دیکھیے کوالٹی جو ہے وہ کبھی بھی آپ اس سے اس کو دیکھ کے آپ وہ نہیں نگاہ نہیں پھیر سکتے. وہ کچھ نہ کچھ اس میں انڈینز جو تھے وہ ہم اپنی فلموں میں ہمارے ڈراموں کی کاپی کیا کرتے تھے. ہمارے ایکٹرز جو ہمارے پی ٹی وی کے جو ایکٹرز ہیں ان کو کاپی کیا کرتے تھے کیونکہ محنت کرتے تھے. وہ ایک ڈرامہ بنتا تھا ضرور بالکل. ناظرین ہم لیں گے چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.